الحمدللہ آج 5 فروری 2022 کو مدرسہ سراج البنات اوسا کے 22 سال مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ اورنگ آباد، پربھنی اور دور دور کے اضلاع تک الحمدللہ اللہ کا شکر رہا کہ مدرسے کے ان 4 دیواریوں میں ان دور دور سے طالبات اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے اور الحمدللہ انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ دیکھو، مدرسے کی 22 سالہ زندگی ہے، لیکن اس 22 سالہ زندگی میں مدرسے کے الحمدللہ بہت کامیاب قربانی اور کامیاب محنت رہی۔ 22 سال میں ہمارے پاس مدرسے میں 2800 بچیوں نے داخلہ لیا۔ کتنے بچیوں نے؟ 2800 بچیوں نے داخلہ لیا۔ میں نے مدرسے کی ایسی حفاظت کیا کہ الحمدللہ کبھی کسی بچی کو یا کسی کام کرنے والے کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ 2800 بچیوں میں سے تقریباً 1800 بچیوں نے ہمارے پاس سے دینیات کی تعلیم حاصل کری۔ دینیات مطلب قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا، نماز مکمل اور دینی تعلیم کی فہم سمجھ بوجھ رکھنے کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ مکمل کیا، جس میں بندہ آسانی سے اپنی اپنی زندگی دینداری کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ 345 بچیوں نے الحمدللہ مدرسہ سراج البنات سے عالمیت مکمل کیا، جس میں بچیوں کو صرف عالمہ نہیں بلکہ ان کو ایک ہنر بھی سلائی کلاس کا، خیاطی جس کو کہتے ہیں، کپڑے کاٹنا، کپڑے سینا اور بوننا، جیسے دسترخوان بنانے کا، اسی طریقے سے دروازوں پر لگانے والے جو جھالر ہوتے ہیں وہ بوننے کا کام الحمدللہ بچیوں کو سکھایا گیا۔ اور 345 بچیوں نے الحمدللہ عالمیت مکمل کیا اور 9 بچیاں الحمدللہ اس مدرسے سے حافظ قرآن بنی ہیں الحمدللہ۔ اتنے سالوں میں مدرسے نے اپنے پیروں پر مدرسہ کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے فضل کرم سے مدرسے کی اپنی ذاتی زمین ہوگی، مدرسے کی اپنی ذاتی عمارت ہوگی اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے تعمیری کام مکمل ہو گیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعمیرات کا بھی کام اللہ نے مکمل کرا دیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اب اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ کریم جس نیت کے ساتھ مدرسے کا قیام ہوا، اس کی بنیاد ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کہ اللہ اس کو جاری ساری فرما دے۔ اس کا فیض امت عامہ کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت تک تعدیل اللہ اس کو قائم رکھے۔ بس یہ ہماری دعا ہے اور آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارا بازو بن کر چلیں۔ مدرسہ کسی کی ملکیت نہیں، مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ امت کی ملکیت ہے، لیکن اس کو امت مل کر چلائے گی۔ اس لیے اس کے جب تقاضے آ جائیں تو ہم لوگ بھی اپنے من تن دھن من سے اس کا ساتھ دینے کی آپ نیت کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ استقامت دے دے کام کرنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ استقامت دے دے تعاون کرنے والوں کو۔ جتنوں نے تعاون کیا ہے، یہ کسی ایک بندے کے ہاتھ سے یہ مدرسہ نہیں چلا ہے، اس میں چھوٹے بڑے اچھے برے سب لوگوں کا حصہ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا، جنہوں نے دعائیں دی، جنہوں نے مال دیا، جنہوں نے ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدل عطا فرما دے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اتنی لمبی اللہ نے خدمت لیا، اللہ اس کو قبول فرمائے اور ساتھ دینے والوں کی قربانیوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ بنیاد ہوئی، جو شروعات ہوئی مدرسے کی، الحمدللہ شہر اوسا میں الحاج مجیب الدین پٹیل صاحب کا ایک مکان تھا قطب شاہی محلے میں، وہاں اس کی بنیاد ڈالی گئی، شروعات وہاں سے کیا گیا۔ حضرت مولانا معین الدین صاحب قاسمی ناندیڑ سے اس کے افتتاح کے موقع پر تشریف لائے تھے
اور پروگرام بھی اتنا اچھا ہو الحمدللہ. ان کی گھر سے ہو گئی ہے الحاج مجیب الدین پٹیل صاحب کے مکان میں اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا، وہاں سے اس کی شروعات ہوئی. 7 سال کتنے سال وہاں تھے؟ وہاں 1.5 سال وہاں مدرسہ چلا. اس کے بعد سارولہ راستے پر ہم نے ایک زمین خریدے تھے، پھر وہاں تقریباً 5 سال تک وہاں مدرسہ چلا. اس کے بعد کچھ مسائل کھڑے ہو گئے تو وہاں سے 2005 میں ہم لوگ یہاں اپنے مدرسے کی ذاتی زمین پر آ کر الحمدللہ شیڈ مارے. اس کے بعد اب عمارت کا کام شروع کر دیا اور عمارت اب مکمل ہو گئی اور یہی مدرسہ چل رہا ہے. اب 22 مدرسہ چلا رہے. آپ کو مدرسہ چلانے میں سکون ملتا ہے کیا؟ ادر جو بزنس لوگ جو کرتے ہیں، آپ کا بزنس ہی ہے کہ مدرسہ چلانا دین کا کام ہے، اس میں سکون ملتا ہے کیا؟ ادر جو بزنس لوگ کرتے ہیں اور مولانا جو کرتے ہیں ویسے اس میں سکون ہے؟ اب مدارس چلانے میں سکون ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. کیوں کہ 2 طرح کے لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. ایک تو ان لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جو مدرسے کے مخالف ہوتے ہیں، اور ہر وقت آدمی کو ایک ٹینشن اور آدمی کو ایک فکر رہتی ہے کہ اگر مدرسے میں کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ نشانہ بنانے والے لوگ شاید مدرسے کو کوئی نشانہ بنائیں گے. اس لیے آدمی کو ایک فکر رہتی ہے، سکون نہیں رہتا. اب رہا مسئلہ دوسرا ان لوگوں سے جو لوگ مدرسے کا تعاون کرتے ہیں لیکن سوالات کرتے ہیں. جو لوگ مدرسے کا تعاون کرتے ہیں وہ لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، بھئی آپ ہمارے پاس سے لے رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. اور کبھی بھی ان کے آنے کا ایک مدرسے میں کیا کہیں گے اس کو، ان کے آنے کا ایک انتظار رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت آئیں گے اور کیا سوال کر بیٹھیں گے. بس ایک اطمینان یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ایسے حالات میں رہ کر بھی اور ایسے لوگوں میں رہ کر بھی اللہ تعالی ہم سے دین کی خدمت لے رہا ہے، اس میں ایک اطمینان رہتا ہے. لیکن جہاں سکون کہیں گے، دل اور دماغ ہمیشہ ایک فکر مند رہتا ہے، اس میں سکون نہیں رہتا. تاجر آدمی کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی دکان چلائے، بند کرے، گھر جا کر آرام کرے. لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے، ہمارے پاس ہے تو کچھ نہیں، لیکن رہنے والے بچوں کا انتظام کرنے کے لیے ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ بھئی آج بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، آج مدرسے کو کیا لگنے والا ہے، لایا کہاں سے جائے، ڈھونڈا کن کو جائے، کن سے ملاقاتیں کی جائے، یہ ہر وقت فکر رہتی ہے. اچھا لینے کے بعد بھی بے فکری نہیں ہوتی اور ایک فکر رہتی ہے بھئی لا کر کے مال کا غلط استعمال تو نہیں ہو، کوئی سوال کرے تو کیا جواب دیں گے. تو اس لیے سکون تو نہیں، لیکن ایک دل میں اطمینان رہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے رہا ہے. آج دنیا میں چل رہے مدرسوں کے بارے میں صحیح حالت نہیں ہے، یعنی بوال کہیں ہو رہے ہیں، کچھ لوگ کیا کامنٹس کر رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے. تو آپ پورے عوام کے لیے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں؟ آج آپ کو 22 سال پورے مکمل ہو گئے، آپ نے مدرسے کے ذریعے سے دین کی بھی خدمت کی، اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت ساری کرے. تو آج ایک آپ کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تم عوام کے واسطے، آدر تمہارے دوسرے اسکولوں کے واسطے؟ نہیں، مسئلہ تو یہ ہے، دیکھو مدارس کی اول دن سے ہی مخالفت ہوئی ہے. مدارس کی تائید کسی نے نہیں کیا ہے کہ تم اچھا کام کر رہے ہیں. شروع زمانے سے ہی مدارس کی مخالفت ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں اندرا گاندھی نے جا کر چھاپا مارا تھا، تو کیا وہ تائید میں چھاپا مارا تھا؟ نہیں، بلکہ ان کے دل و دماغ میں یہ تھی کہ بھئی اتنے سارے لوگوں کے بچے اور اتنے سارے دین کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کو دیتا کون ہے، آتا کہاں سے ہے، لاتے کہاں سے ہیں، کرتے کیا ہیں یہ لوگ. ان کے دماغ میں پہلے سے فطور تھا اور پہلے سے ہی وہ مدارس کے بند کرنے کی فکر میں یا مدارس پر کوئی آنچ لائیں اور ان کو بند کر دیں، پہلے سے ان کی فکر ہے. اور ہم یہ کہیں گے دین ہے یہ ایسی چیز جو مصیبتوں کے سائے کے نیچے خدمت کرنے کا نام ہی دین ہے. آرام سے رہ کر خدمت کرنے کا نام دین نہیں ہے. مدارس پر تو آنچ آتی ہی رہے گی، لیکن ان آنچوں کو دیکھ کر، ان حالات کو دیکھ کر اس کام سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس لیے کہ ہمارے زندگی کا مقصد، کہا علامہ اقبال نے کہا نا، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی. اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی میں تو میں حالات کچھ بھی آئیں، لیکن ہم کو تو ہر حال میں دینی مدارس کی
بالکل خدمت کرنا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. مقصد یہی ہے کہ تعلیمی ترقی چاہے جتنی ہو جائے. جیسے ابھی دنیا میں لائن سے دنیا نے تعلیم کے اعتبار سے بہت ترقی کر لیا ہے نا، لیکن وہ ترقی انسان کی ترقی نہیں ہے. انسان ٹیکنالوجی بہت جانے یہ اس کی ترقی نہیں ہے. انسان دنیاوی تعلیم بہت حاصل کر لے یہ اس کی ترقی نہیں ہے. انسان کی ترقی یہ ہے کہ وہ علم ایسا وہ حاصل کرے کہ جس سے اس کے عزت اور ایمان اور اس کے اپنے نسب کی جس میں حفاظت ہوتی ہو تو وہ علم ہے، اور وہ علم دین ہے. مثلا دیکھیے نا، آج جتنی تعلیم ترقی کرتی جا رہی ہے اتنے لوگوں کے اندر جو ہے انتشار بڑھتا جا رہا ہے. آج اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ بیٹی باپ کی نہیں رہی، بیٹی ماں کی نہیں رہی، بہن بھائی کی نہیں رہی. کیوں کہ اس نے تعلیم میں اتنے ترقی کیا کہ اب اس نے یہ سمجھا ہے کہ اب میں تعلیم حاصل کر کے میں بہت ہوشیار ہو گئی ہوں، اور اب مجھے ماں کی بھی غرض نہیں ہے اور مجھے بابا کی بھی غرض نہیں ہے اور مجھے عفت عزت کی بھی غرض نہیں ہے. تو ماشاءاللہ وہ دیکھیے نا آپ دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے کہ ہزاروں لڑکیاں اپنے دھرم اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہبوں میں، اور دوسرے مذہبوں کی بات چھوڑیے، اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہبوں میں مسلمانوں کی لڑکیاں داخلہ لے کر ان سے نکاح کر رہے ہیں، ان کے ساتھ عیاشیاں کر رہے ہیں. اگر دینی تعلیم ہوگی تو ان کا علم ان کو شرم دلائے گا. دینی تعلیم ہوگی تو ان کا علم ان کے ایمان کی حفاظت کرے گا. ان کا علم ان کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ آپ کو اپنے علم کی بنیاد پر اپنے والدین کی عزت کو بڑھانا ہے، اپنے خاندان اور اپنے حسب نسب کے عزت کو بڑھانا ہے. تو یہ ایک فکر رہے گی. تو الحمدللہ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی تعلیم بہت دو لیکن دین کو چھوڑ کر نہیں. تعلیم بہت دو لیکن دین کو چھوڑ کر نہیں، اس لیے کہ اللہ کی پہچان تو علم دین سے ہوگی، اور ایمان کی سلامتی اور ایمان کی حفاظت تو دین علم سے ہوگی. حالات کچھ بھی چلے، ماحول کچھ بھی بنے، ماحول کو دیکھ کر حالات کو دیکھ کر ہم کو علم دین چھوڑنا نہیں ہے، نہ پڑھنا چھوڑنا ہے نہ پڑھانا چھوڑنا ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ بھائی سارے ہی لوگ اپنے بیٹیوں کو دین کی تعلیم کی طرف خاص طور پر راغب کریں. اس لیے کہ عورت ایک ایسی چیز ہے، اگر ایک عورت خراب ہو جائے تو پورے خاندان کو خراب کر دیتی ہے، اس کی نسل خراب ہو جاتی ہے. اور عورت دیندار بن جائے تو اس کے بھی دین کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کے آپس میں رہنے والے آس پاس میں رہنے والے اپنے بال بچوں کی اپنے گھر والوں کی بھی ایمان کی ان کی حفاظت ہوتی ہے. تو علم دین ہی کی وجہ سے ہمارا ایمان سلامت رہے گا، اور ہماری پہچان علم دین ہی ہے. ہماری پہچان مال اور نسب اور حسب نہیں ہے. دین ہے تو ہماری دینداری کی پہچان ہے، اور دین نہیں ہے تو پھر دین کے بغیر ہم کو کوئی نہیں پہچان سکتا. اس لیے حالات کچھ بھی ہو ہم اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور اپنے بچوں پر ہم دین کی محنت کریں اور ان کو دین کی تعلیم کے لیے ابھاریں کہ نہیں بیٹا کچھ بھی ہو، دنیا کتنی ترقی کرے لیکن قرآن چھوڑ کر، حدیث چھوڑ کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور اللہ کے نبی کا دین چھوڑ کر ہماری ترقی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت ہے.